بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا پہلا ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ اکنامکس، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ یہ لفظ ایک لاطینی لفظ اکونومکس، اس سے ڈرائیو ہوا ہے، جس کے میننگ کیا ہے؟ گھریلو ضابطۂ حیات۔ گھریلو ضابطۂ حیات یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک گھر میں لوگ کس طرح زندگی گزارتے ہیں اور ان کے کیا کیا قاعدے قوانین ہیں، یعنی وہ کس طرح کماتے ہیں، کس طرح وہ خرچ کرتے ہیں، اپنی انکم کہاں سے حاصل کرتے ہیں اور انہیں کن کن مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ یہ لفظ اکنامکس کا مطلب ہے۔ اس کے جو بانی ہیں نا، بنانے والے، اس کے بانی، ان کا نام ہے ایڈم سمتھ۔ ایڈم سمتھ، ٹھیک ہے، جو کہ اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے تھے۔ یہ اسکاٹ لینڈ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اکنامکس کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے جو ڈیفینیشن کی اکنامکس کی، وہ آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے یہ اپنی ڈیفینیشن میں لکھا 1776 میں انہوں نے اپنی کتاب لکھی تھی۔ اس میں انہوں نے ڈیفینیشن بیان کی کہ معاشیات ایک ایسا علم ہے جو پیدائش دولت، صرف دولت، تبادلہ دولت اور تقسیم دولت پر بحث کرتا ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اکنامکس ہے، یہ ایک ایسا علم ہے جو پیدائش دولت، پہلا شعبہ انہوں نے بتایا کہ پیدائش دولت، دوسرا ہے صرف دولت، تیسرا ہے تبادلہ دولت، چوتھا ہے تقسیم دولت۔ اس پر جو بحث کرتا ہے علم، اس کا نام ہے اکنامکس۔ اب ہم اسی کے جو 4 شعبے ہیں اس کی ڈیفینیشن کے، باری باری ان کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پیدائش دولت۔ پیدائش دولت میں یہ ہم نے بتانا ہے کہ دولت کہاں سے پیدا کی جاتی ہے، دولت پیدا کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ایڈم سمتھ نے ہمیں بتایا کہ دولت کو 4 چیزیں پیدا کرتی ہیں، وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 زمین، نمبر 2 محنت، نمبر 3 سرمایہ، نمبر 4 زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم۔ یہ 4 عوامل ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ دولت کو پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 4 کو عاملین پیدائش بھی کہتے ہیں۔ عاملین پیدائش یعنی پیدا کرنے کے عوامل، جو کہ دولت کو پیدا کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیسے یہ 4 مل کر دولت کو پیدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے زمین۔ آپ کو پتہ ہے دولت جب بھی پیدا کی جاتی ہے تو زمین کے بغیر یہ ممکن نہیں، کیونکہ زمین ہوگی تو ہم کوئی کارخانہ لگائیں گے، زمین ہوگی تو ہم کوئی انڈسٹری کھولیں گے، زمین ہوگی تو ہم اس پر سکول بنائیں گے، زمین ہوگی تو اس پر ہم کوئی کاروبار کریں گے، اس پر کوئی فصل اگائیں گے۔ یعنی زمین کے بغیر وہ کہتا ہے دولت کا کنسیپٹ نہیں ہے، دولت پیدا نہیں ہے۔ اس کا جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ہے محنت۔ دوسرا فیکٹر ہے محنت، یعنی محنت بھی لازمی ایک عنصر ہے۔ اگر زمین ہو اس پر محنت نہ کی جائے تو تب بھی دولت کا وجود ممکن نہیں ہے، بالکل۔
تیسرا ہے سرمایہ. سرمایہ کہتے ہیں یہ جو ہمارے پاس دولت ہوتی ہے، دولت کہہ لے، کوئی مشینیں کہہ لے. سرمایہ بیسکلی اکنامکس میں وہ چیز ہوتی ہے، ایسی چیزیں جو آپ کو مزید چیزیں پیدا کر کے دیتی ہیں، یا اس کی ڈیفینیشن یوں بھی کی جاتی ہے، دولت کا وہ حصہ جو مزید آپ کو دولت پیدا کر کے دے، اس کو کہتے ہیں سرمایہ. یعنی اس پہ ہم سرمایہ لگاتے ہیں. فرض کریں کہ ہم کوئی سکول کھولیں گے. سکول کھولنے کے لیے ہمیں بلڈنگ ضرورت ہوگی، بلڈنگ بنانی پڑے گی، زمین ہوگی، اس پر بلڈنگ بنائیں گے، اس پر پھر ہم فرنیچر وغیرہ کا بندوبست کریں گے، اس میں الیکٹرسٹی کا ارینج کریں گے، اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سکول کے حوالے سے اہم ہیں جو ہم کریں گے. یعنی سرمایہ اس میں لگے گا تو تب جا کر دولت پیدا کریں گے، ادروائز نہیں کر سکیں گے. چوتھی بات ہے تنظیم. چوتھا فیکٹر یعنی عامل پیدائش تنظیم ہے. تنظیم کہتے ہیں ایک جماعت یعنی جو کہ دولت پیدا کرنے کے عمل میں سپرویژن کرتی ہے. ٹھیک ہے. تنظیم یعنی آجر کو کہتے ہیں جو کہ کاروبار کی بنیاد ڈالتا ہے. آجر کون ہوتا ہے؟ جو کاروبار کی بنیاد ڈالتا ہے یعنی کاروبار کرتا ہے. یہ تنظیم ایسی چیز ہے اگر یہ نہ ہو تو یہ تینوں چیزیں بیکار ہیں، ان کا کام نہیں ہو سکتا. کیونکہ آجر ہے وہ زمین اس کی ہوگی، محنت لگائے گا اس میں یعنی مزدوروں کو کام پہ لگائے گا، اس کے علاوہ اپنا سرمایہ لگائے گا اس میں تاکہ وہ اپنی انڈسٹری، اپنا سکول کوئی قائم کر کے دولت پیدا کر سکے. اس کے بغیر اگر سپرویژن نہ ہو یہ چیزیں تین جو فیکٹر ہیں یہ بیکار پڑے گے. یعنی تنظیم کے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر اب اسی سکول کی ہم مثال دے دیتے ہیں. آصف سلیم سکول ہے. آصف سلیم بطور تنظیم ایک کام کر رہے ہیں. اگر وہ تنظیم بطور کام نہ کرتے تو نہ تو یہ زمین کام آتی، نہ اس پر محنت لگتی، نہ سرمایہ ہوتا. تو انہوں نے کاروبار کی بنیاد ڈالی، انہوں نے زمین خریدی، اس پر جو ہے نا سرمایہ لگایا، اس پر پھر محنت لگائی. محنت جیسے میں اب یہاں پر لیکچر دے رہا ہوں، پڑھا رہا ہوں، یہ میری محنت ہے. اسی طرح اور ہیڈ ماسٹر صاحبان ہوتے ہیں اور لیکچرر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مالی ہوتے ہیں. ہر قسم کی سپرویژن یعنی محنت جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور ذہنی بھی ہو سکتی ہے. ذہنی محنت یہ ہے کہ جیسے میں پڑھا رہا ہوں یعنی مائنڈ لیول کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ ہوگی ایک ذہنی محنت. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور ہوتی ہے کہ جسمانی محنت، جیسے مزدور کوئی ہوتا ہے وہ آ کر یہاں پر کام کرتا ہے، مالی جیسے پودوں کو پانی دیتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنے والا آ جاتا ہے، بلڈنگ کو بناتا ہے، اس میں محنت اپنی جسمانی لگاتا ہے. اس طرح یہ جو محنت ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے، ذہنی بھی اور جسمانی بھی. ان دونوں کو بروئے کار لاتا ہے، اس پر سرمایہ بھی لگاتا ہے، پھر جا کے کاروبار ایکسٹینڈ ہوتا ہے، پھر جا کے وہ دولت بھی کماتا ہے. نفع بھی ہو سکتا ہے، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ چاروں شعبے تھے جو یہ اس میں پہلا ہم نے بتایا پیدائش دولت، اور دوسرا ہے صرف دولت. صرف دولت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دولت کس طرح خرچ کی جاتی ہے. جب بھی انسان دولت خرچ کرنے کے لیے جاتا ہے وہ اس میں دیکھتا ہے جو چیز جس پر خرچ کر رہا ہو اس میں دیکھتا ہے ایک چیز افادہ. صرف دولت کے لیے وہ نظر دوڑاتا ہے افادہ. کیا جتنا وہ دولت خرچ کر رہا ہے اس میں اسے اتنا افادہ بھی مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. اگر افادہ مل رہا ہے زیادہ دولت جتنا وہ خرچ کر رہا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ایک چیز بہت اہم ہے اور وہ سستے میں مل رہی ہے، اس کو وہاں پر دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر اس کی قیمت جو ہے نا افادے کے برابر ہو، یعنی جتنے روپے کی وہ پرچیز کر رہا ہے اور افادہ کی چیز اتنا دے رہی ہے تو وہ وہاں بھی دولت خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. اگر افادہ اس چیز میں کم ہوگا تو پھر وہ خرچ نہیں کرے گا.
تو وہ اس کو جانے دے گا کیونکہ اس میں اس کا نقصان ہوگا. یعنی صرف دولت کرتے وقت وہ بنیادی چیز ذہن میں جو رکھتا ہے افاد. تبادلہ دولت سے مراد ہے دولت کا تبادلہ، یعنی دولت کس طرح ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے یا بین الاقوامی سطح پر ایک ملک سے دوسرے ملک میں کیسے جاتی ہے. فرض کریں کہ 10 روپے کا نوٹ ہے، میں کسی سے چیز لیتا ہوں دکاندار سے، دکاندار مجھ سے لیتا ہے، وہ کسی اور دکاندار کو دے آتا ہے، وہ اور دکاندار، یعنی یہ جو پیسے ہیں، روپے ہیں، یہ دولت ہے، کس طرح وہ تبادلہ کرتی ہے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں تبادلہ دولت. آخری جو فیکٹر ہے اس میں ہے تقسیم دولت. تقسیم دولت یعنی دولت کی تقسیم کس طرح کرنی ہے، دولت کو کس طرح ڈیوائیڈ کرنا ہے، کہاں پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے. کیونکہ دولت کو پیدا 4 یہ فیکٹر کرتے ہیں: زمین، محنت، سرمایہ اور تنظیم. صاحب ذہن جب پیدا کرتے ہیں یہی تو تقسیم بھی انہی میں ہونی چاہیے اور ہوتی بھی انہی میں. جو زمین ہے اس کا ہوتا ہے لگان کے طور پر جب ہم کسی سے زمین لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا لگان ہم ادا کرتے ہیں کہ اس کا اتنا لگان ہے. اس کے علاوہ محنت جو ہم کسی سے لیتے ہیں اس کی ہم اجرت پے کرتے ہیں، یہ تقسیم ہو رہی ہے دولت. تیسرا ہے سرمایہ، جو سرمایہ ہم لگاتے ہیں اس کا ہم سود ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو چوتھا ہے تنظیم، یہ تو کاروبار کی بنیاد ڈالنے والی شخصیت ہوتی ہے. اس کا نفع یا نقصان ہوتا ہے، اکنامکس میں اسے منافع لکھتے ہیں، یعنی اس کا منافع ہوتا ہے جتنا اس کو باقی بچتا ہے. ان تینوں میں ڈیوائڈ کر